دکھ انسان کو یا تو ریت کی طرح ڈھا دیتا ہے یا پھر چٹان کی طرح خوردرا اور سخت بنا دیتا ہے۔ بڑی سے بڑی اور آسان فقیری یہی ہے کہ ہمیں اللہ کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ ایمان کے دو حصے ہیں، ایک صبر اور دوسرا شکر۔ کسی کا دل نہ دکھانا اگر اس نے صبر کر لیا تو تمہارے لیے مشکل بن جائے گی۔ خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا لیتی ہیں مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ مصیبتوں کا مقابلہ صبر سے کرو اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے۔ صبر تو آخر کرنا ہی پڑتا ہے مگر آغاز میں کرنے سے انجام شاندار ہو جاتا ہے۔ انسان اگر صبر کرنا اور معاف کرنا سیکھ جائے تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ کچھ چیزیں رونے سے نہیں صبر کرنے سے ملتی ہیں۔ صبر تہذیب ہے محبت کی، وہ سمجھتے ہیں بے زباں ہوں میں نے بڑی مشکل سے صبر کیا ہے، میری اذیتوں کو بحال مت کرو۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ کتنا مشکل ہے۔ صبر کی حد تو یہ ہے کہ تقدیر کے فیصلے پر شکوہ نہ ہو۔ دو سب سے طاقتور جنگجو وقت اور صبر ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں۔ صبر کر، اللہ اجر دے گا۔ ہو سکتا ہے ہمارے رب نے ہمارے لیے سمندر لکھا ہو اور ہم ایک قطرے کے لیے ضد کر رہے ہو، سو بہتر ہے کہ صبر کرو۔ اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، وہ بس آزماتا ہے۔ صبر کرنے والوں کو میٹھا پھل ملتا ہے۔ وہ رب آہٹیں بھی سنتا ہے اور پکار بھی، بس وہ ہمارا صبر آزماتا ہے۔ تمہارا صبر تمہیں کامیابی عطا کرتا ہے۔ صبر اللہ پر یقین کی آخری حد ہے۔ زمانے کی گردش سے دل برداشتہ نہ ہو، اس لیے کہ صبر اگرچہ کڑوا ہے لیکن اس کا پھل میٹھا ہے۔ صبر کرنا اور قدر کرنا نصیب والوں کے حصے میں آتا ہے۔ اکثر قصور ہمارے الفاظ کا ہوتا ہے جو سامنے والے کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ تھکے نہیں ابھی ہم تقسیم کے سفر سے، فرقوں میں ایک فرقہ انسان بھی ہونا چاہیے۔ ہم جن کو رخصت کرتے ہیں وہی تو ہمارا استقبال کریں گے۔ جب تک انسان کو پانی نہیں ملتا اسے یوں ہی لگتا ہے کہ وہ پیاس سے مر جائے گا، مگر پانی کے گھونٹ بھرتے ہی وہ دوسری چیزوں کے بارے میں سوچنے لگتا ہے، پھر اسے خیال بھی نہیں آتا کہ وہ پیاس سے مر بھی سکتا تھا۔ بدگمانی کی کشتی میں سوار مسافروں کا آخر انجام ڈوبنا ہی ہوتا ہے۔ رشتوں کی ایسی موت اللہ کسی کو نہ دکھائے، آمین۔ خوشی وہ واحد خوبصورت چیز ہے جو ہمارے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ اپنی نیکیاں چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے اور دوسروں کے گناہوں کو چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ آپ کام کرنے والے بنو کیونکہ صرف باتیں کرنے والے بہت لوگ ہیں۔ جس حال میں بھی ہیں شکر ادا کرنے کی کوشش کریں، بس آخر کب تک اور صرف میرے ساتھ ہی کیوں والے سوالوں سے باہر نکالیں خود کو۔ ایسی باتیں اشرف المخلوقات کو زیب نہیں دیتی۔ ہمیں زندگی میں خوشی، کامیابی، مسکراہٹ، سکون اور محبت اتنا جینا نہیں سکھاتی جتنا غم، ناکامی، رونا، اداسی، بے سکونی اور نفرت سکھا جاتی ہے۔ اس لیے ان سب سے پریشان نہیں ہونا۔ آگ جلے گی تو روٹی پکے گی، اندھیرا ہوگا تو روشنی کی قدر سمجھ میں آئے گی۔ ہم ایک ایسے زمانے میں داخل ہو چکے ہیں
جہاں صرف کامیابی ہمیں قابل عزت اور قابل رشک بنا رہی ہے، ہماری انسانی خصوصیات اور خوبیاں نہیں۔ جب تک تم کامیاب نہیں ہوتے، بہتر ہے سب کے اصل چہرے پہچان لو، کیونکہ کامیاب ہونے کے بعد وہ شخص بھی عزت کرے گا جو سلام تک نہیں کرتا تھا۔ دلوں میں بسنے والے پھولوں جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ مکمل انسان وہ ہے جس کے پاس نصیحت کے لیے الفاظ کی بجائے اخلاق، عمل اور بہترین کردار ہے۔ صرف رب کی ذات ایسی ہے جو معافی مانگنے پر یہ نہیں پوچھتا کہ غلطی کیوں کی تھی۔ سبحان اللہ۔ جب انسان کسی کو نقصان پہنچاتا ہے، دراصل وہ اپنا نقصان کرتا ہے، سمجھ کافی دیر کے بعد آتی ہے۔ جاہل پہلے گفتگو کو بحث میں تبدیل کرتا ہے، پھر جب بات ہاتھ سے نکل رہی ہو تو بدگوئی اور الزامات کا سہارا لیتا ہے۔ وسوسے کی روئی کان سے نکال دو تاکہ آپ کے کانوں میں آسمانی آوازیں آنے لگیں۔ انسان کا رویہ صرف انہی کے ساتھ تلخ ہوتا ہے جن پر اس کا زور چلتا ہے، اور جن پر زور نہیں چلتا ان کے لیے وہ منافق ہوتا ہے۔ جب لالچ کے بازار عام ہو جائیں تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں، پھر چاہے رشتے خون کے ہو یا دوستی کے۔ مانگی ہوئی توجہ عزت نفس کی توہین ہوتی ہے۔ خوش رہنے اور شکر کرنے کی نیت ہو تو ہر انسان کے پاس سینکڑوں وجوہات ہیں۔ بعض اوقات خوشی کسی خواہش کے حصول کے بجائے اسے ترک کر دینے سے ملتی ہے۔ زندگی کبھی آپ سے معذرت کرنے والی نہیں، سو اسے گزارنا سیکھیں۔ ہر وقت لوگوں سے گلہ مند ہونا بیکار فعل ہے، کیونکہ لوگوں کا اپنی دلکشی کو ہر وقت آپ کے لیے برقرار رکھنا ان کے بس میں ہے ہی نہیں۔ نظر کا تیز ہونا اچھی بات ہے، مگر اتنی بھی تیز نہ ہو کہ سامنے بیٹھی عورت اپنا دوپٹہ ٹھیک کرنے پر مجبور ہو جائے۔ ہم نے صرف بولنا ہی سیکھا ہوتا ہے، چپ رہنا نہیں۔ چپ رہنا بھی سیکھیے۔ اچھی زندگی گزارنے کے لیے یہ بہت اہم ہے، آپ کو پتہ ہو کہ کب کہاں چپ رہنا ہے اور کہاں بولنا ہے۔ ویرانوں میں ایک کشش ہوتی ہے، مگر وہاں رہنا کوئی نہیں چاہتا۔ جیسے اجڑے ہوئے لوگوں کو جاننا ہر کوئی چاہتا ہے، مگر اپنانا کوئی نہیں چاہتا۔ ضمیر کی کھڑکی کھلی رکھیے، یہ آپ کی روح کو ٹھنڈی ہوا فراہم کرتا رہے گا۔ گھڑی کی سوئی اوقات بتاتی ہے، انسانی جسم بھی ایک گھڑی ہے اور زبان اس کی سوئی ہے جو بندے کی اوقات بتاتی ہے۔